اچھا اس بچے سے میں نے پوچھا کہ تمہارے کپڑے سب سے اچھے کیوں، سب سے اچھے کیوں؟ اس بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، یہ بڑے باقی رش کا ہے، اس نے کہا تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑے پہنتے تھے، اس لیے میرے کپڑے سب سے اچھے ہیں۔ اب بچہ 10 سال کا بچہ ایک اتنا شاندار جواب دیا کہ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑے پہنتے تھے اس لیے میں ان کے طریقے، تو میں اس کروں کہ علم ٹھیک ہو جائے، یقین ٹھیک ہو، اللہ پاک سے ملے گا سب کچھ، اللہ پاک راضی ہو جائے میرے کام بن کے، اور آخرت مرنا تو ہے ہی، اللہ کے پاس جانا ہے، مزے ہو جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو کوئی بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ ایک طرف بیٹھا رو رہا تھا، اس کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا تو کیوں رو رہا تھا؟ اگر تیرے پاس کھیلنے کے لیے بادام اخروٹ وغیرہ نہیں ہے تو میں تجھے لے دیتا ہوں، رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے سر اٹھایا، اس نے کہا کہ چچا کیا اللہ نے ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا؟ یار بڑے بڑوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، یعنی کھیل ایک گیند کے پیچھے ساری امت پاگل ہو گئی، ایک بلے کے پیچھے پوری امت پاگل ہو گئی، کو بخشا ہے تو میری چیز تھوڑی، چلو وہ جو کھیلتے ہیں ان کو تو کوئی تھوڑا بہت مادی فائدہ ہو جاتا ہے، یہ دیکھنے والے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بس جب آدمی کی سمجھ جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو ہاں کھیل، دیکھو کھیل ضرور کھیلنا چاہیے، اس کو منع نہیں، آپ نوجوان ہیں ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ ورزش کچھ کھیل رکھنا چاہیے، لیکن اس میں چند باتیں ان کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی شرعی اس کے اندر کوئی حکم نہ ٹوٹے، یہ علماء سے پوچھیں۔ میں سطر ہے، سطر پورا ٹکا ہوا ہو، وہ کھیل کھیلنا کوئی ضروری ہے جس میں سطر آدمی کا ٹکا ہو؟ اسی طرح نماز اس میں کوئی قضا نہ ہو، روزہ اس میں کسی کا قضا نہ ہو، اور اسی طرح سے وقت اس میں زیادہ نہ لگے۔ ہاں جسم کی ورزش، جسم کا ٹھیک ہونا یہ بھی ضروری ہے، جسم کا مضبوط ہونا، یہ جو ساری میں کلینک پہ بیٹھا تھا، ایک بچہ 10 سال کا ہوگا، 10-12 سال کا، میں نے اس سے کہا، نظر اس کی کمزور تھی، میں نے کہا بیٹا تم کوئی کھیل بھی کھیلتے ہو، گیم بھی کھیلتے ہو؟ میں نے کہا ہاں کھیلتا ہوں۔ میں نے کہا کون سے گیم؟ کہتے ویڈیو گیمس، کہتے ویڈیو گیم۔ اب وہ بیچارے جب بیٹھے رہیں گے تو ہڈیوں کو بھی زنگ لگے گا، جوڑے بھی ان کے جواب دیں، چھوٹے چھوٹے بچے کہتی جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، کمر میں تکلیف ہو گئی، اللہ کے بندوں کو جسم کا استعمال ہوگا تو جسم ٹھیک ہوگا نا تمہارا۔ تو کھیل کود ہونا چاہیے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ روز آپ نکالیں اس کے لیے، لیکن اس میں ان باتوں کا خیال رکھیں، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس میں اللہ کی نافرمانی کوئی نہ ہو۔ پھر میرے بھائی اور بھی چیزیں علماء کرام سے پوچھنے جا کے، جسم کا صحت مند ہونا یہ بھی مطلوب ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو ضعیف، جو طاقتور مومن ہے وہ اللہ کے نزدیک ضعیف مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے، اگرچہ اجر دونوں کے لیے۔ کیوں؟ یہ جو مضبوط طاقتور مومن ہے کسی کی مدد کر دے گا، جمعہ پڑھنے کے لیے دور جانا پڑے دور چلا جائے، کسی کا سامان اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دے گا، کوئی کسی جگہ کو قبر کھودنی پڑتی ہے وہ کھود دے گا، کسی بوڑھے کو اس کا سامان اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا، سڑک پار کرانی وہ کرا دے گا، جو بیچارہ کمزور دے تو وہ اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکے گا، بوروں پہ کیا کرے گا؟ اس لیے جسم کا مضبوط ہونا تندرست، اور یہ جسم امانت ہے، اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ تمہیں جو اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس رکھی گئی ہے، تم کون ہوتے اس کو ضائع کرنے والے؟ اس لیے وہ چیز اختیار کرنا جس سے جسم کو نقصان پہنچے کسی بھی لائن سے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں مشقتیں آ جائیں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے، ان مشقتوں کا اپنا ایک اجر ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو اس میں تو خیر کبھی جان بھی دینی پڑتی ہے، ہزار صحابہ کرام نے جانے قربان کی اس کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بچے نے کہا، بہلول سے کہا، یاد ہے نا کس طرح شروع کیا ہم نے بہلول سے، اس نے کہا کہ چچا کیا اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس نے پوچھا کہ بیٹا اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ میں نے کہا کہ تو بیٹا تو رو کیوں رہا ہے؟
کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کہیں اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے، اس لیے رو رہا ہوں اس قوم سے۔ بہلول نے کہا کہ بیٹا اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ پاک کسی بچے کو بچوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے معصوم ہیں تو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ لیکن نہیں بہلول، میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں میری ماں جب چولہے میں آگ جلاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چپٹیاں پہلے ڈالتی ہے، بعد میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے، تو اللہ پاک بھی جب جہنم کی آگ لگائیں تو پہلے کئی چھوٹے بچوں کو پہلے نہ ڈالے، بعد میں بڑوں کو ڈالے، اس لیے رو رہا ہوں اس طرح سے۔ آخر کا خوف، آخر کے استعداد، تو میں اس طرح کی تین علم ٹھیک ہو، ایمان ہو، علم ہو، یعنی حضور والا طریقہ، فضائل برائی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیت ٹھیک۔ جو بھی جس کام کو بھی ہم کریں گے ان تین باتوں کا خیال رکھ کے کریں گے، یہ دین بن جائے گا ہمارا۔ کالج میں جا رہے ہیں، صحیح نیت کے ساتھ جائیں اور یقین کے ساتھ جائیں کہ اللہ پاک کام بنانے والے، اللہ پاک کے والے، اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور مجھے ہر عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ استاد کے متعلق اللہ کے کیا احکامات ہیں میں اس کو پورا کروں گا۔ استاد سے ادب سے پیش آنا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، کہ جس سے کہ تم ایک لفظ بھی سیکھو۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان کہ بھی جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے، چاہے مجھے بیچ دے چاہے اپنے پاس رکھے۔ یہ جن سے فنون سیکھتے ہیں ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ بادب بانصیب، بادب بانصیب۔ دیکھا کہ جو طلبہ اپنے استادوں کا ادب کرتے ہیں، اگرچہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، استعداد میں کمزور ہوتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور جو طلبہ اپنے استاد کی بے ادبی کرتے ہیں اکثر محروم ہو جاتے ہیں، اکثر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جس ادارے میں ہیں وہاں کیسے ہم نے رہنا ہے اس کو سیکھیں، اس کو یقین کے ساتھ بہادر رہتے ہیں۔ یہ جو ہڑتالیں جلوس کرنا نکالنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا کسی مخلوق سے کوئی مطالبہ نہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، جو بھی مسئلہ ہے وہ تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ ہم ہڑتال کریں، توڑ پھوڑ کریں، جلوس نکالیں، کیوں کہ یہ ہمارے مطالبے پورے کیے جائیں۔ اسلام مطالبوں کا دین نہیں ہے، اسلام ذمہ داریوں کی ادائیگی کا دین ہے۔ اسلام اس میں حقوق کے مطالبے نہیں ہیں، اس میں حقوق کی ادائیگی ہے۔ جہاں مطالبے ہوں گے وہاں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ استاد اپنی یونین بنا کے مطالبے کریں گے کہ جی طلبہ ہمارے یہ مطالبے پورے کریں، طلبہ اپنی یونین بنا کے مطالبے کریں گے کہ جی استاد ہمارے، حکومت ہمارے، اور اب جب یہ ہوں گے تو وہاں جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، مار پٹائی ہوگی۔ اور جہاں ذمہ داریوں کی ادائیگی ہوگی، ہر آدمی استاد یہ سمجھے کہ میرے ذمہ یہ ذمہ داری مجھے اس کو پورا کرنا ہے، میرے شاگرد میری اولاد کی طرح سے ہیں اور مجھے اللہ کو ان کے بارے میں جواب دینا ہے، میری ذمہ داری ہے میں ان کو جو فن میرے پاس آتا ہے میں ان کو سکھاؤں۔ اسی طرح شاگردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے استاد کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ توفیق دے، اللہ کی رضا کے لیے کبھی کبھار کوئی ہدیہ دے دیا، کوئی تسبیح دے دی، کوئی خوشبو دے دی، کوئی پھل ان کو دے دی، ان کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ ہمارے باپ کی جگہ ہے، استاد باپ کی جگہ ہے۔ تو استادوں کے متعلق کیا میرے بھائی ہم اس کو سامنے رکھیں، نیت ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، یقین ٹھیک ہو، جس کام میں یہ تین باتیں آ جائیں وہ دین بن جائے گا، وہ دین بن جائے گا۔ طریقہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے علماء سے پوچھیں، اپنی مسجد کے امام صاحب، وہاں عالم ہیں، خطیب ہیں، ان کے پاس چلے جائیں کہ جی میں اسکول میں پڑھتا ہوں، کالج میں پڑھتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، آپ بتائیے میرے لیے کیا طریقہ ہے کہ میرا یہ پڑھنا دین بن جائے۔ یہ اتنی سی بات ہے، مجھے جا کے پوچھنے کیا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں، اس کے ذاتوں کے بارے میں جاننے والوں سے پوچھو، ہر ایک سے نہیں۔ جیسے سر میں درد ہوا، پیٹ میں بیماری ہوگی، چھوٹی موٹی کو ہو تو چلو کسی سے پوچھ لی، ورنہ آدمی سمجھدار مالش تلاش کرتا ہے، سمجھدار ڈاکٹر حکیم تلاش کرتا ہے، ہر ایک سے نسخہ نہیں پوچھتا۔ مکان بنانا ہے تو کیا خیال ہے؟ حجام کے پاس جائے گا، دھوبی کے پاس جائے گا، ہاں کپڑے دھلانے ہیں تو پھر دھوبی کے پاس جائے گا، بال بنوانے ہیں تو حجام کے پاس جائے گا۔ تو
تو جو جس لائن کے، اس لیے اہل علم کے پاس جانا، ان سے جا کے پوچھنا. اب یہ جو پوچھنے کے لیے چلے گئے پر اس آدمی کے لیے یعنی فرشتے اس کے اعزاز میں پر بچھانا شروع کر دیں گے. یہ اللہ کے احکامات پوچھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کے طریقے پوچھنے کے لیے جا رہا ہے. اللہ کے فرشتے اس کے اعزاز میں پر بچھا رہے ہیں. چونٹیاں اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں اپنے دلوں میں، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں اپنے سمندروں کے اندر دریاؤں میں، پرندے اس کے لیے. اب یہ ایسا خوش قسم تم پوچھ کے چلے یہ تین باتیں پیدا کریں، یہ عمل ہمارا دین بنے. تو پھر وہ اصل اس کائنات کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ دو باتیں. ایک تو اللہ نے اس میں اپنی ضرورت، اور دوسرا مقصد کیا ہے اس جو، اور وہ بڑا مقصد ہے. یہ چھوٹا مقصد عارضی ہے، موت تک کا ہے بس. بڑا مقصد کیا ہے؟ اس سارے نظام کو دیکھو اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کے بنانے والے کو، اس کے چلانے والے کو پہچان. کون ہے جو سردی کو گرمی میں بدل دیتا ہے؟ کون ہے جو دن میں سے رات کو نکال کے لاتا ہے؟ کون ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے؟ وہ کون ذات ہے جو دن کو رات کے اوپر، رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتی ہے؟ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم